بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو ایک دفعہ پھر سے سپورٹس آن پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتے ہیں جی. آپ سب جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے جو حالات اور کشیدگی جو ہوئی ایک ویک کا جو آلموسٹ پورا سپین تھا، اور جو بھارت کی طرف سے جارحیت شو کی گئی اور ایک فالس فلیگ جو آپریشن کے بعد انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا، اس میں ہر طرح کی لائف پوری کی پوری رک گئی، پاز آ گیا تھا. اور اسی طرح یہ جینٹل مین گیم جو ہے کرکٹ، اس کو بھی دیکھا کہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا. ادھر پی ایس ایل پوسٹپون ہوئی، ادھر آئی پی ایل پوسٹپون کی گئی. اس پہ جو ریزیلینس کی بات کرتے ہیں، جو پیشنس کی بات کرتے ہیں، ہماری پوری نیشن نے جو شو کیا اور جس طرح آرم فورسز نے ان کو رپلائی کیا، اس میں جتنا ہم ان کو سلوٹ پیش کریں، جتنا ٹریبیوٹ پیش کریں وہ کم ہے. اور جس طرح ایز اے نیشن پوری نیشن یونائٹ ہوئی، ایوالو ہوئی، اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک میچز کے اندر اور جنگ میں پوری نیشن یونائٹ ہو جاتی ہے، وہ ہم نے دیکھا. اس میں ہم اگر کہتے ہیں تو کوئی ذات، کوئی نسل، کوئی مذہب، سب سے بیونڈ ہو کے سب نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. اور جس طرح ہمارے قائد نے بھی کہا تھا کہ یہ رہتی دنیا تک یہ پاکستان رہے گا اور اس کی بنیاد کلمے پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں اس پاکستان کے ساتھ. اور یہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سفر ہے مسلمانوں کا، یہ کسی طرح فلسطین اور کشمیری بہن بھائیوں کی طرف بھی جائے اور انشاءاللہ ان کو بھی آزادی ملے. اس پہ بات کریں گے جی. اور کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ اپڈیٹ ہے آج کے ڈیٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیپننگ ہوئی. پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں آج نیوز کی بھرمار ہے. سب سے پہلے بات کریں تو نیوزی لینڈ کے مائک ہیسن جو ہیں ان کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے. عاقب جاوید جو پہلے عبوری کوچ تھے ان کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے جی. اور پانچوں منٹورز کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. اور پی ایس ایل کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے آج کی کہ جی 17 سے 25 مئی تک میچز ہوں گے. ابھی وینیو کا انہوں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا گیا، وہ موسٹ لائکلی آج رات تک بتا دیا جائے گا. ان تمام افیئر پہ بات کرتے ہیں. جب ہم اپنے ہیروز کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں تو ایک ہیرو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، ون اینڈ اونلی عمر اکمل صاحب. السلام علیکم عمر بھائی. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اچھا عمر بھائی، یہ جو سارا سچویشن بنی، بڑی اوڈ سی ایک ایسی سچویشن بنی کہ پوری معاملات ہر چیز رک گئے، اور آپ کی کیا موٹیویشن رہی ہے سارے معاملے میں؟ کس طرح اس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہماری جو پاک آرمی ہے اور جتنی بھی ہماری نیشن ہے، انہوں نے ایک ہو کے، چاہے وہ یہاں پہ جس مرضی مذہب سے تھے، انہوں نے پاکستان ہونے کا ایک ثبوت دیا. اور وہ ہماری فوج کے پیچھے لبیک کرتے رہے. اور جو ہماری فوج نے آگے کیا ہے، میں جتنی ان کی تعریف کروں اتنی کم ہے. اور کچھ بھی ہوتا تھا تو ہماری فوج ہماری پاکستان عوام کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. جیسے میں اپنے کافی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی تو ہم لوگ آرام سے گھروں میں سو بھی نہیں سکتے تھے. بالکل ٹھیک. اور الحمدللہ اگر جو میں پچھلے انٹرویوز میں بولتا ہوا آیا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج اس ٹائم پہ وہ میں نے چیز دیکھی ہے. اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ باہر نکلنا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یار بند ہو، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہا تھا. میرے بچے، اگر وہ کینٹ والی اگر آپ سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آرمی کھڑی ہوتی تھی تو میرے بچے ان کو سلوٹ کرتے تھے، میں بھی ان کو سلوٹ کر رہا تھا. کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ہماری پاک آرمی نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے پاکستان کے لیے جی. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سکھ لوگ بھی رہتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے. باہر کے ملک میں بھی جتنے بھی سکھ رہتے ہیں، کوئی بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو میں سب سے پہلے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل جی، پوری نیشن کرتی ہے. اور جس طرح انہوں نے ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند کیا، مطلب ہمیں پراؤڈ کیا انہوں نے. اور جو کہتے ہیں نا جنگیں جو ہیں وہ تو کسی طرح کوانٹٹی سے تو نہیں جیتی جاتی، یہ تو ایک کوالٹی. اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس کی اگر ادھر ضرور ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، جس طرح انہوں نے شاندار کارنامہ سر انجام دیا. اور اسی طرح پوری نیشن آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کھڑی ہے. تھوڑا کرکٹ کے حوالے سے بھی بات اب ضرور کرتے ہیں جی. پی ایس ایل کی جس طرح بات کی، 17 سے 25 کی ڈیٹس آ چکی ہیں. اب وینیو ڈیسائیڈ ہونا ہے. اوبیسلی بات کی جا رہی ہے یا پنڈی یا لاہور میں ہوں گے، یا یہ بھی بات کی جا رہی ہے شاید ایک ہی وینیو کو ڈیسائیڈ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں زیادہ بہتر کیا ہے؟ کیونکہ 8 میچز تو رہ گئے ہیں اور ایک ویک کے سپین کے اندر اس کو فنش کرنا ہے، بیکاز رائٹ آفٹر ایٹ پھر آپ کی بنگلہ دیش کی سیریز بھی ہے. دیکھیں، اگر ایک ہی وینیو ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے. وہ اس لیے کہ اگر 8 میچز ہیں، اگر 3 آپ نے وینیو ڈیسائیڈ کر لیے، 2 وینیو ڈیسائیڈ کر لیے، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی. اگر آپ زیادہ سے زیادہ 2 وینیو بھی اگر آپ چوز کرتے ہیں نا تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو کیوریٹر ہیں کہ انہوں نے وکٹوں پہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے مشکل ٹائم سے ہم نکلے ہیں. اور محسن نقوی صاحب نے یہ جو ڈیٹے اناؤنس کی ہے
ظاہری سی بات ہے کہ کراؤڈ, مجھے پوری امید ہے جو پچھلے میچوں میں نہیں آیا تھا, جو کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ان میچوں میں آئے, وہ جب جیم پیک ہوگا نا اسٹیڈیم, انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ کرکٹ کو تو سپورٹ کریں گے ہی کریں گے, تو ادھر جو نعرے لگیں گے وہ ہمارے پاک آرمی کے لگیں گے, پاک فوج کے لگیں گے, آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا اچھا خوشیوں والا ماحول ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو 2 وینیوں پہ اگر کر دینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے, 3 وینیوں پہ نہ کریں, ٹریولنگ زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ پہلے بھی پلیئر تھوڑے سے ذرا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹائٹ ہو جائیں گے, تو اس طرح کا ڈیلیور نہیں ہو پائے گا. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ سوچ لینا چاہیے, ابھی بھی 1 ویک پڑا ہوا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 17 کو سٹارٹ ہونی ہے تو آج 13 تاریخ ہے, 4 دنوں میں 4 دن ہے ابھی. 4 دن ہیں کہ وہ 4 دنوں میں وکٹیں بہت اچھی تیار کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ہمارے پاکستان کے جو کرکٹر ہیں ان پہ ٹرسٹ کریں, باہر سے بلائیں نا, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان کے کرکٹر ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں, بالکل وہ ہائی سکورنگ میچ وہ کروا سکتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ کریں. نہیں, پہلے دن جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اس کے بعد جو ایک میچ ہم نے دیکھا جو پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا وہ جیم پیک تھا, اسلام آباد یونائٹیڈ کوئٹہ گلیڈیٹر کا, تو اس میں شاید ان سے وہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ یہ اتنی دلیر قوم ہے ڈسپائٹ آف فٹ کہ وہ پورے کے پورے لوگ میچ دیکھنے آئے, پھر اگلے دن انہوں نے انفارچونیٹ پنڈی اسٹیڈیم پہ بھی اٹیک کیا. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بولا نا کہ یہ جنگ ہتھیاروں سے اور ان سے نہیں کھیلی جاتی ہے, جگرے سے اور دل سے کھیلی جاتی ہے. اور پاک فوج کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاکستان کے عوام ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہی, وہ بھی انہوں نے بھی پاکستان کے نعرے لگائے اور پاکستان زندہ باد آلویز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ تا قیامت تک پاکستان رہے گا, تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی خوشی ہے محسن نقوی صاحب دے رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے کہ بھئی یہ دوبارہ PSL کرواؤ, اور ہماری جو عوام تھوڑی سی فرسٹریٹ ہوئی پڑی ہے ہم ان کو دوبارہ خوشی دینا چاہ رہے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے ڈیسیژن یہ لیا گیا تھا جب اوبیسلی یہ حالات خراب ہوئے کہ اس کو تھوڑا پاز کر کے دبئی شفٹ کرتے ہیں, دبئی بورڈ سے بات بھی ہوگی تھی, بٹ پی ایم صاحب کی پھر انٹرونشن ہوئی, اس نے کہا یہ جنگ کے حالات میں کرکٹ کھیلنا یا اس کو سیلیبریٹ, یہ سیلیبریشن ہے نا اوبیسلی ایک انٹرٹینمنٹ ہے, تو یہ سوٹ نہیں کرتی, اس کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں. بٹ اس میں پرابلم یہ آیا کہ وہ ذرا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے آپ نے اس کو اناؤنس کر دیا, پلیئر اب اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, اور میرے سورسز کے مطابق ادھر بھی جو PSL کھیل رہے تھے اور ادھر جو IPL کھیل رہے تھے دے آر ریلکٹنٹ, ان کو آنے میں ابھی ان کے اوبیسلی ریزرویشن ہے. آپ بھی ایز اے پلیئر کہیں جا کے کھیلیں گے, ادھر ایسی سچویشن ہو جائے گی تو آپ کے مائنڈ میں کئی ڈاؤٹس آئیں گے. اب کچھ پلیئر نہیں آ رہے, یہ جو پاز ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ کچھ پلیئر نہیں آتے. تو اگر آپ کے خیال میں کچھ پلیئر اگر نہیں آتے تو یہ کس طرح اس کو پھر مینیج کیا جائے گا کہ اپنے پلیئر کے ساتھ ہی اس کو کروایا جائے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, اس ٹائم اگر کوئی پلیئر نہیں آتا, میں تو سب سے پہلے ان فرنچائز جو آنرز ہیں ان فرنچائزوں کو بولوں گا, پھر آپ دیکھیں کہ کون سا پلیئر آپ کی فرنچائز کے ساتھ سنسیئر ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایئر جب ہوگی, ظاہری سی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہر بندہ اپنی لائف سیکیور کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو پاکستان ہے, ہماری جو پاکستان کے عوام ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے پاکستان کے لیے جان بھی دینی ہے. لیکن وہ جو فارنر پلیئرز ہیں, لیکن ہم ان کو 100% سیکیورٹی تو دے رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو فارنر پلیئرز ہیں وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے پہلے اپنی لائف سیکیور کرنی ہے. لیکن اس کا اگر وہ نہیں آتے, لیکن یہ جو PSL ہے یہ نہیں رکنی چاہیے, اپنے پلیئروں کے ساتھ ان کو جانا چاہیے. کیسے جانا چاہیے کہ اگر اپنے پلیئروں کے ساتھ بھی یہ جائیں گے, اور اس ٹائم اگر جن پلیئروں کو انہوں نے نہیں لیا اگر وہ ان کو لیتے ہیں اور گراؤنڈ میں جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے تب بھی ہماری پاکستان کی عوام کو اسی طرح کی ہی خوشی ملے گی اور وہ اسی طرح ہی سپورٹ کرنے آئیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کو موقع ملے گا, اگر وہ پرفارم کرنا چاہیں گے, اگر پرفارم کریں گے تو ان کے لیے ان کا فیوچر بہت اچھا ہوگا نیکسٹ ایئر کے لیے. اچھا, اب تھوڑے سے کیونکہ کافی ٹاپکس ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں آج جتنے ٹاپکس ہم کور کر سکتے ہیں. ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہیڈ کوچ کے حوالے سے ہے, مائک ہیسن کو یہ ٹاسک دیا گیا. ایک بہت یہ بات کی جا رہی تھی کہ ریسنٹلی جو 2-3 کوچز کے ساتھ پاکستان نے کیا, مکی آرتھر ہوا, پھر اس کے بعد گلسپی آئے, پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقن جو کوچ بھی تھے وہ گیری کرسٹن, یہ 3-4 کوچز کو رکھ کے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ان کے ساتھ جو اختلافات آئے اور پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. تو یہی کہا جا رہا تھا جی فورن کوچ کوئی نہیں آئے گا, اپنا لوکل کوچ دیکھے. تو مائک ہیسن اسلام آباد یونائٹیڈ کی بھی کوچنگ کر رہے ہیں, ایک امینس ایکسپیرینس ہے,
ہمارے پرسنل یہ پاکستانی لڑکوں کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے پی ایس ایل کا بھی پارٹ ہے. تو آپ اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جیسے پچھلے کوچ جو فارنر تھے وہ ان کے ساتھ تو ان کی پرابلمس رہی ہے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں تو پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ اگر کانٹریکٹ ہوا ہے، اگر 1 سال کا ہوا، 2 سال کا یا 3 سال کا ہوا، تو اس سے وہ 3 سال کا کانٹریکٹ جو بھی ہوا، جتنا بھی کانٹریکٹ ہوا، اس کی وہ سروس لازمی لیں. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد 2 سیریزیں ہاریں، 3 سیریزیں ہاریں، آپ کہتے ہیں جی نہیں جی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، لڑکوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لڑکوں کو اس کے ساتھ پرابلم ہے، تو آپ وہ کانٹریکٹ ختم کر دیں. تو اس کے 3 سال کا اگر کانٹریکٹ ہے، 3 سال کے آپ اس کو پیسے دیں، 6 مہینے آپ اس کی سروس لیں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں جی آپ جائیں. اس کے بعد پھر آپ پاکستانی لے کے آتے ہیں یا کوئی بھی کوچ لے کے آتے ہیں، تو پہلے تو یہ اس پہ ذرا فل سٹاپ لگانا چاہیے. جتنے سال کا کانٹریکٹ ہوا، اس سے ایک بھی دن نیچے نہیں ہونی چاہیے اور ایک بھی دن اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس سے پوری سروس لینی چاہیے. اس کے بعد اگر یہ اتنے سالوں سے پی ایس ایل میں ہیں، سانبا یونائٹیڈ کے ساتھ ہیں، نو ڈاؤٹ ان کو پتہ ہوگا پاکستان پلیئروں کی مینٹیلٹی کیا ہے، تو یہ اس کو ساتھ لے کے چلے ہوں گے یا ان کے دماغ میں ہوگی، تو انہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا. اگر ان کو نہ سمجھ میں آتا تو میرا خیال ہے کہ جو جتنے بھی فارنر پلیئرز ہیں یا فارنر کوچ ہیں، ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. اور جس طرح انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کی ٹیم کو وہ اوپر لے کے جائیں گے اگر ان کی وہ بات سنی جائے گی تو. اور بالکل، اور یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ نے ایک فیئر رن دینا ہے. ایک لمبا رن کسی کو بھی دیں گے، چاہے کپتان کی بات ہم کرتے آئے ہیں، کوچ کی بات کرتے آئے ہیں. یہ جو چینجنگ ہوتی ہے 2-3 سیریز کے بعد، اسٹیبلٹی جب تک سسٹم میں نہیں رہیں گے تو آپ کیسے رزلٹ پروڈیوس کر پائیں گے. اچھا، ایک عاقب بھائی کے والے سے جی، عاقب جاوید کو جو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے، ہم سب ان کو جانتے ہیں، ان کے کام کرنے کے طریقے کو جانتے ہیں. یہ ڈیسیجن کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پلیئر ڈیولپمنٹ میں ان سے بہتر کوئی نہیں. تو آپ کے خیال میں کوچنگ کی نسبت یہ عہدہ ان کو زیادہ سوٹ کرے گا؟ دیکھیں اکیڈمی میں اگر آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، میں نے جو دیکھا ہے، میں سب سے پہلے مدثر نظر صاحب جب وہ اکیڈمی کے ہیڈ بنے تھے، ان کے ساتھ عاقب بھائی بھی تھے. انہوں نے میں کہہ رہا ہوں کہ کلب کے لڑکوں کو بھی اٹھا کے نا، جو وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ پلیئر بن سکتا ہے، اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. پاکستان انڈر 19 نہیں کھیلا ہوتا، کچھ بھی نہیں کھیلا ہوتا، کلب کرکٹ کھیلتا تھا. انہوں نے میرا ایک میچ دیکھا، انہوں نے مجھے اکیڈمی میں بلا کے پریکٹس ٹریننگ کرنی شروع کروا دی. انہوں نے سب سے پہلے مدثر نظر صاحب آئے، انہوں نے کافی پلیئرز اکیڈمی میں سے نکال کے فرسٹ کلاس پلیئر انڈر 19 پاکستان اے کو دیے. اس کے بعد عامر سہیل صاحب آئے، انہوں نے جس طرح کی کرکٹ کھلائی اکیڈمی میں پلیئروں کو، پھر انہوں نے بھی انڈر 19 پاکستان اے کو، پاکستان کو پلیئر دیا. اور ایون کہ جو پاکستان ٹیم سے ڈراپ ہوتے تھے پلیئر، وہ اکیڈمی میں آ کے ان کو 2-2 3-3 گھنٹے بیٹنگ کروائی جاتی تھی. کوئی بالر ہوتا تھا تو اس کو اس طرح سپیل کروائے جاتے تھے، پراپر اس کو ریسٹ بھی دیا جاتا تھا، پراپر بالنگ بھی کروائی جاتی تھی. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ دوبارہ پھر مدثر نظر صاحب آئے، انہوں نے پھر ایسا کیا. پھر اس کے بعد ندیم خان صاحب آئے، انہوں نے اس طرح کا نئی رول پلے کیا، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ ماحول کر دیا کہ نہیں بھائی جو سینٹر کانٹریکٹ پلیئر ہیں وہ آئیں گے. اور ان کے دوران ہی کہ جو بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بچے آ کے مشین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، کسی کے بھائی آ کے مشین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، انڈور پہ پریکٹس کر رہے ہیں. جو ٹیسٹ پلیئر ہیں، جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور جو فرسٹ کلاس پلیئر ہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے. اور جی ہم آپ کو جی الاؤ نہیں، آپ پہلے جی اوپر سے پرمیشن لے کے آئیں. یار اگر ہم لوگوں کو الاؤ نہیں ہے، ٹیسٹ پلیئروں کو یا انٹرنیشنل پلیئروں کو الاؤ نہیں ہے، تو پھر آپ کے بھائیوں کو جو کہ وہ انڈر 19 بھی نہیں کھیلے ہوئے، فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے، آپ کے بچوں کو کیسے پرمیشن ہے؟ پھر مجھے آپ کو روکا گیا، محمد عامر کو روکا گیا، محمد حفیظ کو روکا گیا. میں وہی بتا رہا ہوں نا. اور دوسرا عاقب بھائی پہ اگر ہم بات کریں نا، تو عاقب بھائی میری نظر میں اس طرح کے کوچ ہیں یا اس طرح کے انسان ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ میرے خلاف ہے یا میرے ساتھ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اپنی کرکٹ کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اپنی کرکٹ کے ساتھ سنسیئر ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، چاہے جیسا مرضی ہے وہ پلیئر یا جو مرضی ہے اس کے خلاف پورا پاکستان بھی ہوگا، پوری دنیا بھی ہوگی. تو اگر اس نے کہا نا کہ میں نے کرنا ہے، تو عاقب بھائی اس کو پہلے 1 سے 2 ویکس دیں گے، اس کی ساری موومنٹس دیکھیں گے کہ بھائی
یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہ رہا, کہ یہ دکھاوے کی پریکٹس کرنا چاہ رہا ہے. اگر وہ دکھاوے کی کوئی پریکٹس کرے گا تو عاقب بھائی اس پہ کبھی بھی دھیان نہیں دیں گے, چاہے وہ ڈراپ ہوا پلیئر ہو, ٹھیک ہے, چاہے فرسٹ کلاس پلیئر ہو, چاہے کچھ بھی ہو. میری نظر میں اگر عاقب بھائی کو ایک مشن دے دیا جائے نا کہ بھائی یہ 20 لڑکے ہیں, پلیئر ٹیم تو ہے ہی ہیں, ان کے ساتھ یہ 20 لڑکے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, علی بیتے یا اے بی سی کوئی بھی ہے, یہ 20 لڑکے ہیں, ہم نے ان کو تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی کیمپ نہیں لگانا, کوئی پاور ہٹنگ یہ وہ وہ سارا کچھ دیکھ کے چلیں گے. ہاں ہم نے آپ کو یہ 20 لڑکے دے دیے, ہمیں یہ 20 لڑکے تیار چاہیے. ہم نے یہ 20 لڑکوں کے ساتھ ہم نے ہماری فرسٹ ٹیم تو ہے, یہ ہم نے بی ٹیم تیار کرنی ہے. بالکل, چاہے وہ اس میں قاسم اکرم ہے, حسن نواز ہے, کوئی بھی ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے, ہم نے یہ بی ٹیم تیار کرنی ہے. بھائی جیسے ہی چھوٹی ٹیمیں آئیں گی, سب جانتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ پرسنل ہوتے. ایک چھوٹا سا بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے جو 5 منٹورز ہیں ان کو بھی فارغ کرنے کا بتایا جا رہا ہے. اور وراٹ کوہلی جو اوبیسلی کرکٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام, انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ ٹیسٹ سے اناؤنس کر دی, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن, آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایس اسپیشل ٹرانسمیشن. بریک سے پہلے عمر بھائی ہم عاقب بھائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ اکیڈمی کی بات کر رہے تھے, اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ. میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ عاقب بھائی کو صرف جتنا میں ان کو دیکھا ہے یا میں نے ان کے انڈر کھیلا ہے, تو ان کو صرف 20 یا 25 لڑکے دے دیں اور کوئی کیمپ نہ لگائیں, نہ فٹنس کا لگائیں, نہ پاور ہیٹنگ کا لگائیں, نہ کوئی. آپ ان کو صرف کہہ دیں جی یہ 25 لڑکے ہم نے اس میں سے بی سی ٹیم کھلانی ہے. جیسے اب بنگلہ دیش ٹیم آ رہی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی بی یا سی ٹیم ان کے خلاف کھلائیں. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ عاقب بھائی ٹریننگ بھی خود ان کے ساتھ کریں گے جتنا ان کو شوق ہے, ٹھیک ہے, اور فیلڈنگ بھی وہ خود کروائیں گے جتنا ان کو شوق ہے, کیونکہ میں پاکستان ٹیم میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں, اور بیٹنگ بھی وہ, ناکنگ بھی میں, آپ یقین مانیں کہ وہ مجھے یا ہر پلیئر کو 2-2 3-3 گھنٹے بھی ناکنگ کروا سکتے ہیں. آپ کو کسی بندے کی یا ایکسٹرا بندے کی بھی ضرورت نہیں پڑ سکتی, وہ اس طرح کے بندے, ان کو شوق ہے کام کرنے کا. تو یہ رائٹ ڈیسیژن ہے. میں محسن نقوی صاحب کو تھینک یو بولوں گا کہ اس بار انہوں نے اچھے لوگ اچھی پوزیشن پہ لگائے ہیں. بالکل, اور یہ سب پلیئرز کا ماننا ہے, جتنے میری پلیئر سے بات ہوئی ہے, کہ ایک سیلف لیس آدمی ہے, وہ کسی کے ساتھ ایگو کا مسئلہ نہیں بناتا, پیچا نہیں ڈال لیتے جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں. اچھا, ایک وراٹ کوہلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بہت بڑا ایرا, 1.5 ڈیکیڈ کا سب سے بڑا پلیئر. تینوں فارمیٹ کی بات کریں تو اس سے بڑا شاید کوئی میچ ونر نہیں آیا. ایک آئیکونک پلیئر, ایک ایسا پلیئر جس نے اتنی فتوحات اپنی کنٹری کو دلوائیں, شاید جس کی مثال نہیں ملتی. بٹ ٹیسٹ کا کیریئر اگر دیکھا جائے تو اس میں سم ہاؤ ان کی ہم دیکھتے ہیں تو 30-100 ہیں. او ڈی اے میں ماشاءاللہ 52 کے قریب اگر دیکھیں, اور جب بھی اس طرح وہ کھیلتے جا رہے ہیں, تو اتنا بڑا پلیئر کا جانا یہ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس سے کرکٹ کی دنیا میں کیا کتنا بڑا لاس ہوگا, خاص طور پہ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں. دیکھیں, ٹیسٹ کرکٹ ہو, ون ڈے ہو, T20 ہو, سٹارٹنگ میں جیسے آیا آؤٹ اسٹینڈنگ اس نے کیا, بیچ میں تھوڑا سا اس پہ ٹف ٹائم آیا. اگر وہ کرکٹ کا آج آئیکن ہے تو میں ایک نام بولوں گا جو کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, وہ تھا MS دھونی. بالکل ایسے ہی. اس بندے پہ جتنا بھی ٹف ٹائم آیا اس بندے نے اس کو نہیں چھوڑا. اور آج جو کچھ بھی ہے کہ اگر اولمپکس میں اگر کرکٹ جا بھی رہی ہے تو صرف اس وجہ سے, اس بندے کی وجہ سے جا رہی ہے, وراٹ کی وجہ سے, کیوں اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اور کرکٹ کا یہ آئیکن ہے جیسے میں نے پہلے بولا. اور یہ کرکٹ کو کرکٹ سمجھتا ہے. جب آپ باہر آتے ہیں گراؤنڈ سے یا اسٹیڈیم سے باہر آتے ہیں, عام لائف میں آپ اسے ملیں گے تو آپ بولیں گے کہ یار یہ وہی وراٹ ہے جو گراؤنڈ میں اتنا ایگریشن دکھاتا ہے اور ساری چیزیں کرتا ہے, چاہے وہ اس کے خلاف اس کے سینئر پلیئر کیوں نہ ہو, یا آپ یہ سمجھ لیں گے اس کے خلاف اس کے جونیئر پلیئر کیوں نہ ہو, اپنی ٹیم اگر اس کی یہ جس ٹیم سے کھیل رہا ہوتا ہے اس ٹیم کے کسی بھی پلیئر کے ساتھ دوسری ٹیم کا بندہ کوئی بحث کرے یا کچھ بھی کرے تو یہ اس کو پیچھے کر کے سامنے خود کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنی ٹیم کا, جس ٹیم سے کھیل رہا ہوتا ہے اس کا تو یہ آئیکن ہوتا ہی ہوتا ہے. تو جب کرکٹ کا اس طرح کا آئیکن کرکٹ چھوڑ دے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس سے پہلے روہت نے 2-3 دن پہلے انہوں نے لی, اور پھر اب ان کی طرف سے روہت نے لی, پھر اس کے بعد وراٹ نے آج لے لی. اس سے پہلے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد وراٹ نے آلریڈی لے لی تھی T20 سے. اب اس کے پاس ایک فارمیٹ ہے, وہ یہ دونوں کھیل رہے ہیں ابھی. ہاں جی, وہ صرف ایک فارمیٹ میرا خیال ہے, جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے یا میرا نالج ہے, تو وہ ایک فارمیٹ
آپ یہ سمجھ لیں وہ اس فارمیٹ کو انجوائے کر کے کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ بجائے کہ ہم تینوں فارمیٹ کھیلیں, تینوں فارمیٹ کی ہم ٹینشن لیں. انہوں نے اتنی ٹینشن لے کہ اتنا کچھ کر لیا اپنی کنٹری کے اچیو کر لیے, لیا, ینگسٹر کے لیے بھی اپرچونٹی دے. اچھا اور دو چیزیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یار جیسے 2-3 سیریزیں یا 4 سیریزیں وہ ان کی اچھی نہیں گئی, ٹیسٹ میں نہیں جا رہی, بالکل نہیں گئی, تو انہوں نے یہ خود ڈیسیژن لیا کہ یار اگر ہم اپنی جگہ کسی ینگسٹر کو دے دیں, اگر وہ آگے پرفارم کر دے تو ہماری کنٹری اور اچھی چلی جائے گی. اس میں دو چیزیں اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت کم ہم نے دیکھا ہے, میں نے آلموسٹ 3 ڈیکیڈ سے کرکٹ کو فالو کرتے ہوئے, کہ کرنٹ ٹیم کے اندر اگر جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں یا ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہیں, یا بچے جنریشن جو آ رہی ہے وہ ایک بندے کا رول ماڈل مان رہی ہے. جیسے خان صاحب کا ایرا میں تھا, وسیم اکرم کا ایرا تھا, یا یونس خان کا ایرا دیکھ لیں, شاہد افریدی کا ایرا دیکھ لیں, کہ سب جو ٹیم میں آ رہا ہے اسی کو فالو کر رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک کہنا چاہیے اس ٹیم کے لیے, یا اس کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ یار جس کو بچوں فالو کر رہے ہیں ایز اے رول ماڈل, آئیکونک پلیئر, وہ ٹیم کا پارٹ ہے, اور ہر پلیئر ویسا بننا جا رہا ہے. تو وہ ایک ایز اے انڈیویجول جو ان کے ورک ایتھکس کو فالو کرتے ہیں, اس کی ٹریننگ کو دیکھتے ہیں, اس کے کام کرنے کا, اس کے کھیلنے کے انداز کو دیکھتے ہیں, وہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کو رول ماڈل کہتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. آپ جیسے آپ نے بولا ہے, اب جیسے میں آپ کو اکثر میرے آپ نے انٹرویو سنے ہوں گے, میں کہتا تھا کہ یار میرے جو رول ماڈلز ہیں سب سے پہلے کامران بھائی ہیں. میں ان کے ساتھ جب بھی ٹریننگ کروں, نو ڈاؤٹ وہ میرے بیسٹ فرینڈ تو ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, لیکن ہم جب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں نا, ایون کلب کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, یا ہم ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ٹوٹلی شاید کہ یار یہ ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی اگر میں نے نہ صحیح کیا تو میں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے اور ان کو فالو کرتا ہوں کہ یار اگر یہ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ اگر مجھے کہہ رہے ہیں, تو اگر میں نے نہ پرفیکٹ کی تو مجھے ڈانٹ پڑ جانی ہے. تو اس کے بعد جب ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ ہوتے تھے نا, تو میرا آپ کہہ لیں کہ میں ای بی ڈیویلیئر کی بیٹنگ دیکھتا تھا, کیونکہ وہ بھی مڈل آرڈر تھا تو میں بھی مڈل آرڈر تھا. تو وہ جیسے شاٹس کھیلتا تھا تو میں اکثر دیکھتا ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے یہ شاٹ مار رہا ہے. تو میں اس کو بڑا کلوزلی واچ کرتا تھا فیلڈنگ میں کہ اچھا یار اگر اس نے یہ شاٹ مارا تو اس کی پوزیشن کیا تھی, اس کی ہیڈ پوزیشن کیا تھی, اور اس کے پاؤں رکھنے کا سٹائل کیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے اگینسٹ بھی کوئی آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ٹیم میں ہی ہو, ٹیم میں بالکل آپ اس کی ہائی لائٹس بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی ہائی لائٹس بہت دیکھتا تھا کہ بھائی یہ کیسے شاٹس مارا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 360 نام کب کیسے نکلا ہے, بالکل کی وجہ سے نکلا, ہر طرف کھیلتے تھے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی امپورٹنس رکھتی ہے بچوں کے لیے. جب آپ کسی کو ایسے, چاہے اپوزٹ ہی آپ کے کھیل رہا ہو, وہ جب وہ کھیلتا ہے اسے دیکھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا یہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, میرا اپنا ویسے ماننا یہ ہے کہ شاید یہ ڈیسیژن اس لیے لیا بھی گیا ہے کہ WTC کا جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے اس کا ایک سائیکل ہے 2-2.5 سال کا ہوتا ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے, اور میں بھی اسی کو انڈورس کرتا ہوں, کہ آپ انہی پلیئر کو 15 کے اسکواڈ میں رکھیں جس نے پورا سائیکل کھیلنا ہے. جیسے شان مسعود کی بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں پورا 2.5 سال کھیل سکتا ہوں, 2-2.5 سال, پھر اس کو کیپٹن رہنا چاہیے. ادروائز آپ کسی نئے بندے کو کپتان لگائیں. تو کیونکہ ٹیسٹ کا اسکواڈ بھی چینج نہیں ہوتا نا, آسٹریلیا دیکھ لیں سب سے بڑی ٹیم کیوں ہے, وہ ایک پلیئر بھی 15 کے اسکواڈ میں سے چینج نہیں کرتی. تو آپ کے خیال میں یہ ایک بیسک ریزن تھی, اور یہ اس لحاظ سے ٹھیک فیصلہ ہے ان کا؟ دیکھیں یہ دوسری کنٹریز تو یہ چیزیں لے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ یار کوئی بھی آگے سیریز آ رہی ہے, کوئی آگے اس طرح کا ایونٹ آ رہا ہے, تو وہ 15 پلیئر تیار کرتی ہے کہ یار اگر ایک پلیئر انفٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو جو نیا پلیئر 11 میں آئے تو ان کو فرق نہ پڑے ان کی پلینگ 11 کو, چاہے وہ بالر ہے, چاہے بیٹسمین ہے, چاہے وکٹ کیپر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھنی پڑتی ہیں. لیکن ان لکی آپ کہہ سکتے ہیں, ہماری پاکستان کی ٹیم ایک سیریز ہارتی ہے, 6 لڑکے باہر ہو جاتے ہیں, 4 لڑکے نئے آ جاتے ہیں, 5 باہر ہوتے ہیں, 6 لڑکے نئے آ جاتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں چلتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس بھی ٹیم کا کپتان ہو, اس کا کوچ ہو, کہ وہ ان لڑکوں پہ ڈیسیژن لے کہ جن کو ان کو 15 لڑکوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ بھائی 2.5 سال ہم نے ان لڑکوں کو نہیں چھیڑنا. ون ڈے T20 میں وہ چاہے جتنی مرضی چینجنگ کریں, ان کا وہ کہتے ہیں جی اس میں چل جاتی ہیں, ٹیسٹ میں تو بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے 15 لڑکے یہ ٹیسٹ میں چاہیے ہی چاہیے. بیسکلی جو اوریجنل کرکٹ ہے وہ ہے ہی ٹیسٹ کرکٹ. اور بالکل, اور ہم نے بات کی ہے کہ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ سے آپ یہ دیکھیں انسان بہت سی چیزیں سیکھتا ہے, اتنی چیزیں سیکھتا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. کہ اگر وکٹ پہ وہ کوئی بیٹسمین ہے تو اگر اس نے پورا دن سپینڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس نے کتنی شاٹس کھیلی ہوں گی یا کتنے بال اس نے مڈل کیے ہوں گے.
اسی طرح فاسٹ بولر ہے, اس کو پتا ہے کہ یار اگر میں نے دن میں 18-20 اوور کرنے ہیں, 22 اوور کرنے ہیں فاسٹ بولر, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے کون سی لینتھ اور ہٹ ہر کرنی طرح ہے. کی سچویشن کو وہ دیکھتا ہے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹر ODI اور T20 کا پلیئر بن سکتا ہے, بٹ نیچے فارمیٹ سے اوپر آنا مشکل ہے. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے منٹورز کے حوالے سے بات کریں گے اور پوائنٹ ٹیبل کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. آپ دیکھ رہے ہیں PSL اسپیشل ٹرانسمیشن. جی عمر بھائی, بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے منٹور کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس پہ ہم نے شاید سب سے زیادہ بات کی منٹورز کے رول پہ, اور آپ نے جتنا ہائی لائٹ کیا شاید کسی نے اس کو نہیں ڈسکس کیا. 5 ٹیمیں بنی, منٹورز آئے, ان کا ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ وہ مین اور ویمن دونوں کو دیکھیں گے, بٹ تھوڑے ٹائم کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے اور شاید کوئی ڈفرینٹ رول میں آئیں گے. ابھی یہ کلیئرٹی نہیں آئی کہ کیا 5 ٹیمیں چلیں گی اور یہ منٹور کو کیوں ختم کیا گیا, اس پہ خیر ابھی کلیئرٹی 1-2 دن تک آ جائے گی. بٹ یہ ڈیسیژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 5 منٹور کو فارغ کیا جا رہا ہے؟ صرف 5 منٹورز جو ان کے ہیڈ تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی ظاہری بات ہے, پھر جائیں گے جب یہ جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی جائیں ان گے, کی ابھی تک نیوز نہیں آئی. لیکن وہ عہدہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا, کوئی نہ کوئی نیا ڈیزگنیشن نہیں, اگر یہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا ہے تو ان کو عہدہ کیا دیا جائے گا؟ یعنی کہ آپ کپ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں گے, سیلری تو میرا خیال یا تو اس سے 2-4 لاکھ روپے نیچے ہو جائے گی یا 2-4 لاکھ روپے اوپر ہو جائے گی. اوبلائز تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, بات وہی آ جائے گی. یا تو سب سے پہلے جو ہیڈ ہیں ان کو ذرا آپ نیچے لے کے آئیں, چلیں اس کی بھی اپڈیٹ آئی جائے گی, ویسے نہیں تو اس کریں کو گے ذرا اب. پہلے نیچے لے کے آئے نا کہ بھائی اتنی سیلری ہیں, اتنا کچھ آپ نے دیا ہے, بھائی کس وجہ سے دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, اگر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بول رہے تھے تو میرے سے جو سینئر لوگ تھے, جو ہمارے لیجنڈ بیٹھے ہوئے تھے, میرے سے پہلے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ آپ ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہو, اتنے پیسے تو سینٹر کانٹریکٹ پلیئر کو نہیں آپ دے رہے. جی, انہوں نے کوئی پلیئر نہیں اناؤنس کیا یا کوئی پلیئر آگے نہیں دیا, تو آپ کیسے ان کو مینٹور بنا رہے ہیں؟ 5 ٹیموں میں 5 ٹیموں میں آپ نے مینٹور بنائے. یہ ماشاءاللہ بیچ میں خود بھی کھیل رہے تھے, جو بیچ میں ہیڈ تھے ان 5 مینٹوروں کے, انہوں نے بھی کہا جی میں نے کھیلنا ہے. ہاں. جب میڈیا نے شور مچایا انہوں نے کہا جی میں تو کھیلنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں. اس طرح تھوڑی ہوتی ہے کرکٹ, آپ مذاق بنایا ہوا ہے بھائی آپ نے, آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں خود کھیلوں گا یا جی مینٹور خود کھیل رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے 5 ٹیموں میں انہوں نے کھیلا ہے تو بھائی پھر PSL کیوں نہیں کھیل رہے وہ؟ ہاں بالکل ایسے ہی. اور 1-2 میچز کے بعد جیسے ہم نے شعیب ملک کا بھی دیکھا, ان کو بھی بٹھا دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ مینٹورز جتنے بھی تھے انہوں نے T20 کا کوئی میچ نہیں چھوڑا. اگر آپ اتنے تھے تو بھائی آپ ڈومیسٹک میں بھی کہتے نا کہ یار ہم باہر بیٹھتے ہیں, ہم نے کوئی نیا لڑکا تیار کرنا ہے, جی تیار کریں گے. چلو یار کوئی بھی سچویشن ہوگی یا PSL میں کوئی بھی پلیئر انفٹ ہوگا تو شاید اس نے اتنا پرفارم کیا ہو تو PSL کی کوئی بھی فرنچائز اس کو بلا لے. جیسا کہ بیچ میں کراچی کے پلیئر انفٹ ہوئے, وہ پلیئر واپس آئے, آپ نے اور میں نے یہاں پہ ہلکا سا شور مچایا کہ یار وہ پلیئر کدھر ہے, آپ یہ دیکھیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے oblige کرنا ہے, دوسرا عہدہ دے دیں گے. چلیں یہ تو اب جب ڈیسائیڈ ہوگا اور چیزیں آئیں گی, ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی نیوز نہیں آ رہی. نیوز نہیں آ رہی, میں وہی کہہ رہا ہوں جب وہ ڈکلیئر کریں گے, اناؤنس کریں گے. ایسے انہوں نے نہیں ہٹایا. آپ یہ دیکھیں ان کا جو کانٹریکٹ تھا نا وہ ابھی پورا نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے مارکیٹ میں ایسے بات پھینکی ہے, وہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہلا گلا ہوتا ہے, کیونکہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوگا کہ بھائی ہم نے آپ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنا ہے, آپ کی سیلری وہی رہے گی. نہیں, لیکن یہ پہلے ہی نیوز آنا شروع ہو گئی تھی کہ وقار یونس اور شعیب ملک چھوڑ رہے ہیں اور اس طرح کی خبر آ رہی تھی, بٹ ایونچولی 5 کے حوالے سے نیوز آ گئی. باقی PSL پہ ہم کل بات کریں گے, ٹائم کی قلت ہے جی. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. بہت شکریہ عمر بھائی آپ کے ٹائم کا. اور یہ جاتے ہوئے ایک اور میسج یہی ہے جی, PSL تو ہوگا اور یہ جینٹل مین گیم ہے, اور یہ جس طرح یہ پوری نیشن ایوالو ہو کے آئی ہے, بن کے آئی ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ امید کی کرن ہوگی, یہ پوری دنیا میں ہم ایک دفعہ پھر اپنا نام پیدا کریں گے. اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.